نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، عالمی اتحاد اہل و سنت والجماعت کے ذمہ داران اور دیگر عزیز طالب علم ساتھیوں، الحمدللہ ہمارے مرکز اہل و سنت والجماعت، مرکز عالمی اتحاد اہل و سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا سالانہ دورہ تحقیق المسائل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اپنی کامیابیوں کو سمیٹتا ہوا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو یہاں سے عقائد و مسائل دلائل سیکھ کر پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے مسلک کی اشاعت اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ حضرات گزشتہ 10 دنوں سے حضرات اہل علم خصوصاً حضرت شیخ صاحب سے عقائد اور مسائل سمجھ رہے ہیں۔ میں تو آپ حضرات کی طرح طالب علم ہوں اور حضرات سے پڑھا ہوا سبق ہی آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت ہم نے جس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے وہ مسئلہ ہے مصافحے کا، کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے یا 2 ہاتھ سے۔ انشاءاللہ اس پر آپ حضرات کے سامنے اس وقت گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوق ہے۔ پھر انسان کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان موجود ہیں ان میں سب سے سچا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں اہل و سنت والجماعت کا ساتھ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت میں میری امت میں 73 فرقے، لیکن ایک فرقہ جنتی حق پہ ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں اہل و سنت والجماعت بنایا، اور پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ ہم انسان، پھر مسلمان، اہل و سنت والجماعت اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے، آج دنیا کے اندر آپ جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے آپ حضرات کو ہر آدمی کی، ہر انسان کی زبان پہ ایک بات نظر آئے گی، ایک دعویٰ اور ایک نعرہ نظر آئے گا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس وقت اس بات کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی بات جو ہر بندے کی زبان پہ ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمیں تحقیق شدہ بات پہ عمل کرنا چاہیے، غیر تحقیق شدہ بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ بات ہے کہ جب بندہ یہ بات کہتا ہے یار ہمیں تحقیق شدہ بات پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں غیر تحقیق شدہ بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے۔ کیوں؟
اگر ہم غیر تحقیق شدہ باتوں پہ عمل کریں گے پھر دین کے اندر ایسی چیزیں داخل ہوں گی کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ بغیر تحقیق کے کسی بات پہ عمل کرے۔ تو اب جن لوگوں کا یہ دعویٰ اور نعرہ تھا کہ اس دور میں ہمیں تحقیق شدہ بات پہ عمل کرنا چاہیے، وہ اور مضبوط ہوئے۔ ہم نے کہا ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، واقعی ہمیں تحقیق شدہ بات کہنی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی۔ جو بات غیر تحقیق شدہ ہے ہمیں اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پہ عمل بھی نہیں۔ یہاں تک تو بات بہت خوبصورت ہے، اور یہی وہ دعویٰ اور نعرہ ہے جسے لگا کر لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور پھر اپنی جو ان کی دل کی بات ہے، اپنی جو تحقیق ہے، اس میں لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ آخر شریعت نے تحقیق کا حق دیا کسے؟ یہ نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ دعویٰ تو بڑا خوبصورت ہے، تحقیق شدہ بات پہ عمل ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے، عام حالات کے اندر آپ درسگاہ اور مدرسے کے ماحول سے باہر نکلیں، جب آپ کا عوام سے واسطہ پڑے گا وہاں آپ کو یہی منظر نظر آئے گا کہ یہ لوگ تحقیق والی بات پہ عمل نہیں کرتے، ہم تو تحقیق والے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا جناب اتنا تو بتائیے آخر تحقیق کا حق کسے ہے؟ ہر بندہ اٹھ کر تحقیق کرے یہ دنیا کا اصول نہیں، ہر دنیا کا فن، اس فن کے کچھ نہ کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے وہی ماہر لوگ اس فن کے حوالے سے تحقیق بھی کرتے ہیں۔ تو شریعت نے، قرآن کریم نے تحقیق کا حق کسے دیا؟ ہم اس بات سے بھاگتے نہیں، ہم اس سے آنکھیں نہیں چراتے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ تحقیق شدہ بات پہ عمل نہ کرو، تحقیق والی بات کا اعلان نہ کرو، لیکن آخر تحقیق کا حق اللہ نے دیا کسے؟ سورہ نساء اللہ رب العزت منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن یا خوف کے حوالے سے، وہ اس پہ سوچتے نہیں، اسے پرکھتے نہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، بلکہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کا حق یہ تھا کہ وہ اس کو لوٹاتے، پیش کرتے، اس کی تحقیق کرواتے۔ کس سے تحقیق کرواتے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، نمبر ایک تحقیق کس سے کرواتے؟ اللہ کے رسول سے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا وہ تحقیق کراتے فقہاء سے، اولی الامر سے۔ تو اب قرآن کریم نے جو تحقیق کا حق دیا ہے وہ کتنی ہستیوں کو دیا ہے؟ دو کو۔ انشاءاللہ ہم مسئلہ جو ہم نے اس وقت پڑھنا ہے میں اس کو شروع کرتا ہوں، لیکن مختصر سی تمہید باندھ کے، اور آپ حضرات سے گزارش بھی کروں گا۔ ایک ہے فائل آپ حضرات یہاں تشریف لاتے، فائلیں آپ کو دے دی جاتی، آپ چلے جاتے، آپ کو جو 12 دن یہاں بٹھایا گیا، حضرات اہل علم اور خصوصاً حضرت شیخ صاحب آپ ان سے اسباق پڑھ رہے ہیں، یہ جو دلائل ہیں ان دلائل کو عوام کے سامنے پیش کیسے کرنا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ طریقہ کار ہمارے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں فٹ نہیں کرنے آتے۔ ادھر کیا ہے؟ جلسہ سیرت کا ہے، بیان وہ اپنا نظریہ کر رہے ہیں، جلسہ عظمت قرآن کا ہے، ان کا خطیب اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے یار ہمارے ہاں بھی علماء گفتگو کرتے ہیں، لیکن سیرت کا عنوان ہے، پورے جناب جلسے میں، پوری تقریر میں عقیدے نظریے کی بات نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سنائی اور بات ختم کر دی، صحابہ کی عظمت سنائی، قرآن کریم کی عظمت سنائی اور بات ختم کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، بس پریشانی یہ ہے کہ یہ دلائل عوامی انداز میں ہم نے فٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیسے کرنے ہیں۔ آپ حضرات
یہاں جو وقت گزار رہے ہیں، میں تو طالب علم، میں نے شروع میں کہا، اور اس میں کوئی ایسی بھی نہیں کہ میں کثر نفسی کر رہا ہوں، واقعی میں تو طالب علم ہوں۔ آپ اہل علم کو دیکھیں کہ وہ دلائل آپ حضرات کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، جب قرآن کریم نے حق دیا دو ہستیوں کو، نمبر 1 رسول، نمبر 2 فقہا، اب یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے حق دیا اجتہاد کا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے ان کے سامنے تم پیش کرو۔ اب ہم نے دیکھا وہ نعرہ، وہ دعویٰ تو بہت اچھا تھا کہ تحقیق شدہ بات پہ عمل کرنا چاہیے، غیر تحقیق شدہ بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب ہم نے ان سے پوچھا تحقیق کا حق کن کو ہے، ایک اللہ کے رسول اور ایک فقہا کو۔ اب دنیا کے اندر دو فرقے آپ کو نظر آئیں گے، ایک فرقہ وہ ہے جس نے اللہ کے رسول سے یہ حق چھیننے کی کوشش کی ہے، وہ میدان میں اترے اور انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے رسول کی باتوں کو نعوذ باللہ لینے اور سمجھنے کی، کیا ضرورت ہے، ہمیں اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ اور قرآن کی شان یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن آسان ہے، یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں، خود اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا دیکھو بھائی، دنیا کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے، عربی گرامر بھی موجود ہے، عربی زبان بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس دماغ بھی موجود ہے، قرآن آسان ہے، عربی زبان بھی ہے، عربی گرامر بھی ہے، تو ہم اپنے دماغ اپنی عقل سے قرآن کریم کو سمجھیں گے۔ اور پھر ایک اور عذر پیش کیا، دیکھو وہ خالق ہیں اور آپ مخلوق ہیں، دیکھو اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ کے نبی کھاتے اور پیتے بھی ہیں، اللہ سونے سے پاک ہیں، یہ سوتے بھی ہیں، بیوی بچوں سے پاک ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں۔ اور دیکھو اللہ ایک بات فرماتے ہیں، آگے نبی جو ہیں 20 باتیں فرماتے ہیں، تو کہا ان تمام باتوں کا ایک ہی حل ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، عقل بھی ہے، قرآن آسان ہے، عربی زبان عربی گرامر بھی ہے، اس لیے ہمیں نعوذ باللہ نبی سے قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن خود سمجھیں گے۔ یہ پہلا فرقہ ہے کہ جس نے نبی سے یہ اجتہاد جو اللہ نے نبی کو شان دی ہے کہ جناب جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، تو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ انہوں نے یہ نعرہ لگا کے، یہ دعویٰ کر کے یہ حق رسول سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کہا بھائی تم بڑی عجیب بات کرتے ہو، تحقیق کے نام پہ یاد رکھو اگر صرف قرآن کریم ہی دے دینا کافی تھا تو پھر اعلان نبوت کے بعد حضور کا دنیا میں 23 سال رہنے کی ضرورت، یہ 23 سال رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے کہا 23 سال رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور جناب والا تم یہ جو بات کہتے ہو قرآن کی ایک آیت اور حضور اپنی طرف سے نعوذ باللہ 20 باتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ بات تمہاری غلط ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو میرے رب کا حکم ہے اور جو وہی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے قریب ہوئے، آواز آئی انی انا ربک فاخلعن علیک، اب یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ آواز درخت سے آ رہی تھی۔ در حقیقت یہ آواز درخت کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی تھی۔ اسی طرح زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس پہ جو پیغام ہے وہ میرے خدا کا ہے، اس لیے اللہ کے نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى، وہی بات کہتے ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا یہ تمہاری بات بالکل غلط ہے۔ یہ پہلا فرقہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کا نام لیا، کہنے لگے یار قرآن حق نہیں ہے۔ ہم نے کہا قرآن حق ہے تو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، پھر ہم حق نہیں۔ ہم نے کہا نا قرآن حق ہے، تم حق نہیں۔ یہ پہلا فرقہ ہے کہ جس نے تحقیق کے نام پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حق چھیننا چاہا۔ ان کے بعد پھر دوسرا فرقہ کھڑا ہو گیا
انہوں نے نام لیا حدیث کا، حدیث مبارکہ کا نام لے کر کہنے لگے دیکھو بھائی، ایک ہیں اللہ کے نبی، وہ تو نبی ہیں، اور یہ دوسرے جو ہیں یہ نبی نہیں، یہ امتی ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، یہ غیر معصوم ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم معصوم کی بات بھی مانیں اور غیر معصوم کی بات بھی مانیں؟ انہوں نے کہا تھا وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہے اور یہ غیر معصوم ہے۔ اگر ہم غیر معصوم کی بات کو مانیں گے یہ شرک فی الرسالت ہوگا۔ ہم نے کہا نا، وہاں بھی شرک نہیں ہے اور یہاں بھی شرک۔ اب میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، اختصار کے ساتھ میں نے جو تمہید باندھی ہے ذرا آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ شریعت نے، قرآن کریم نے تحقیق کا حق جو ہے دو ہستیوں کو دیا۔ ایک فرقہ پہلے کھڑا ہوا، اس نے رسول کے جناب اس حق کو چھیننے کی کوشش کی ہے، نام اس نے قرآن کا لیا۔ یہ دوسرا فرقہ کھڑا ہوا، اس نے فقہا سے یہ حق چھیننے کی کوشش کی ہے اور نام انہوں نے کس کا لیا؟ حدیث مبارکہ کا لیا۔ ہم نے کہا یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، معصوم غیر معصوم، نبی غیر نبی، یہ بات اس وقت تھی کہ جب فقہا اپنی طرف سے کوئی بات دین میں شامل کرتے، وہ دین بنانے والے نہیں، وہ تو دین کو ظاہر کرنے اور بتانے والے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا معنی؟ میں نے کہا صرف ایک لفظ پہ غور کیجئے، یہ استنباط جو ہے، یہ جو جناب والا اجتہاد ہے، یہ ہے کیا؟ بس اس پہ غور کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے پانی نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا؟ کیا خیال ہے انسان زندہ رہ سکتا؟ اب اللہ رب العزت نے انسان کو جو پانی دیا اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھتے ہیں کچھ پانی بارش کے ذریعے برسا دیا گیا، کچھ جو ہے وہ نہروں اور دریا سمندر کی صورت میں، اور کچھ پانی زمین کی تہ میں رکھ دیا گیا۔ انسان کو اللہ نے علم اور عقل دی ہے، اب جتنی اس کو پانی کی ضرورت ہے یہ جناب والا مشینری کا استعمال کر کے اتنا پانی زمین سے نکال رہا ہے۔ لیکن یہ جو زمین کے اندر پانی ہے یہ انسان نے پیدا نہیں کیا، رکھا اللہ کی ذات نے ہے، نکالا انسان نے ہے۔ اسے عربی میں استنباط کہتے ہیں۔ فقہا جو ہے، فقہا دین بناتے نہیں، دین گڑھتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو ظاہر ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کی تہ میں ہیں۔ فقہا کیا کرتے ہیں؟ ان مسائل کو ظاہر کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تم معصوم غیر معصوم، نبی غیر نبی کی بات تو تب کرتے نا اگر فقہا اپنی طرف سے کوئی بات بناتے، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کرتے، وہ جو بات، وہ جو مسائل اور عقائد قرآن و حدیث کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو میں نے مختصر وقت میں بات یہ عرض کی ہے کہ آج دنیا کے اندر یہ جو نعرہ لگا کے لوگوں کے عقائد کو لوٹا جا رہا ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ تحقیق شدہ بات کرنی چاہیے، تحقیق شدہ بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو نعرہ، یہاں تک تو دعویٰ بڑا خوبصورت ہے، اور اسی دعوے کو دیکھ کر، اسی نعرے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن آخر یہ اللہ نے حق کسے دیا؟ تحقیق کا، استنباط کا، اجتہاد کا حق اللہ نے کسے دیا؟ میں نے عرض کیا دو ہستیاں، نمبر ایک اللہ کے رسول، نمبر دو فقہا۔ ایک اٹھا، اس نے قرآن کا نام لے کے نبی سے یہ اختیار چھیننے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے حدیث کا نام لے کے فقہا سے یہ جناب حق چھیننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ دونوں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب یہ جناب والا ادھر تو ان کا یہ کوشش ہے کسی طریقے سے یہ حق چھین لیا جائے، اور ادھر تحقیق کے نام پہ اب لگے یہ اپنی تحقیق پیش کرنے اور لگے لوگوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے، لوگوں کو گمراہ کرنے، اور خود نبی اور فقہا کا انکار کر کے اب لوگوں کو دعوت دینے لگے، آؤ ہماری تحقیق پہ عمل کرو۔ ہم نے جو بات پیش کی ہے، اللہ اکبر، ان کی تحقیق کیسی ہے آپ حضرات اہل علم سے سنتے ہیں۔ میں صرف دو مثالیں، یہ جو فقہا اور رسول سے تحقیق کا حق چھین رہے ہیں، استنباط کا حق چھین رہے ہیں،
ان کی تحقیق کیسی ہے، اس میں صرف دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی، حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کے حوالے سے آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ حضرت ایک جگہ تشریف فرما تھے اور ساتھ ہی ایک جلسہ ہو رہا تھا، وہاں پہ یہ تحقیق والے بھائی تشریف فرما تھے۔ اب وہاں پہ تقریر ہو رہی ہے، حضرت کو بھی پتا چلا، حضرت نے ایک نوجوان کو چٹھی لکھ کر دی، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ بھینس حلال ہے یا حرام، بھینس کیا ہے، حلال ہے یا حرام، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ۔ اب نوجوان چلا گیا، کوئی قرآن کی آیت پڑھنا، کوئی حدیث مبارکہ پڑھنا، جو تمہارا دعویٰ ہے، جا کر چٹ پیش کی ہے۔ اسے تو پسینے آنے شروع ہو گئے، اس نے چٹ ایک طرف رکھ دی، نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی ایسے نہ کریں، آپ تو تحقیق والے لوگ ہیں، آپ کون ہیں؟ یہ بہشتی زیور، یہ جناب والا، یہ ہدایہ، یہ تانے تو ہمیں ملتے ہیں نا، آپ تو تحقیق والے لوگ ہیں، ذرا پڑھیے قرآن کریم کی آیت حدیث مبارکہ، مجھے مسئلہ بتائیے۔ اس نے کہا سپیکر بند کرو۔ کیا بند کرو؟ آج کل تو پابندی ہے نا، صرف نیچے والے سپیکر چلتے ہیں، اس وقت اوپر والے بھی چلتے تھے۔ اس نے کہا اوپر والے بند کرو۔ بند کروا کے اس نے کہا یاد رکھو، یہ بھینس جو حلال ہے نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، بلکہ قیاس سے ہے۔ کس سے ہے؟ اس نے کہا بڑے ظالم ہو، ہمیں تانے دیتے ہو قیاس کے اور خود کہتے ہو بھینس جو ہے وہ قیاس سے ثابت ہے۔ دوسرا مولوی، اس نے کہا نہیں، اسے پوری تحقیق نہیں، اسے پوری تحقیق نہیں۔ جیسے آج کل ان کے حالات ہیں، ایک مسئلے پہ کئی کی باتیں، پہلے کی تحقیق ادھوری، میری پوری۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اصول موجود ہے۔ اللہ اکبر، کیا اصول ہے؟ اس نے کہا جو جانور اپنی داڑھ اور پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، اور جو نہیں کرتا وہ حلال ہے، اس لیے بھینس جو ہے وہ حلال ہے۔ اس نے بڑا مہرکا مارا، وہ بندہ کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا یہ جو گدھا ہے گدھا، وہ بھی داڑھ سے شکار نہیں کرتا، پنجے سے شکار نہیں کرتا، پھر گدھے کو بھی حلال کہہ دیجئے۔ دوسرا مولوی، اس کی تحقیق بھی ختم ہو گئی، یہ بھی مس اور فیل ہو گیا۔ یہ بیٹھا، تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا حدیث مبارکہ میں ہے جنگلی گدھا جو ہے وہ حلال ہے۔ جنگلی گدھا کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ اب عوام بول پڑی، مولوی صاحب جان دے ہو سویرے لوگوں نے کہنا ہے ایک گدھے کھان والی قوم ہے، ایک گدھے کھان والی قوم ہے۔ اس لیے مولوی صاحب اگر کوئی بھینس پہ دلیل ہے تو پیش کر دو، کیوں مرواتے ہو؟ سارا جہان سن رہا ہے، اوپر کا سپیکر چل رہا ہے، اگر کوئی بھینس پہ دلیل ہے تو پیش کر دو، وگرنہ ہمیں گدھا کھانے والی قوم ثابت نہ کرو۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ جو لوگ تحقیق کی بات کر رہے ہیں، آپ حضرات سمجھ تو گئے ہوں گے ماشاءاللہ، ہاں بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ خیر میرے بھائی توجہ کرنا، ان کی تحقیق کیسی ہوتی ہے؟ دعویٰ تو بہت اچھا، اونچی دکان پھیکا پکوان، تحقیق شدہ بات پہ عمل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے انہی جناب والا تحقیق شدہ لوگوں کے حوالے سے۔ ایک آدمی تھا وہ اپنے کانوں سے بہرا، اپنے کانوں سے کیا تھا؟ بہرا تھا۔ اللہ اکبر، کانوں سے بیچارے کو سنتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس کا ایک دوست تھا بیمار ہو گیا۔ جب یہ بیمار ہوا تو اس نے کہا یار تیمارداری کرنا سنت ہے۔ تیمارداری کرنا کیا ہے سی ڈورا، جنہوں پنجابی کے نا ڈورا سندا کچھ نہیں۔ اس نے کہا یار میں چلا تو جاؤں، میں اسے جو بات پوچھوں گا وہ جواب دے گا، میری بات تو اسے سمجھ آئے گی، اس کی بات میں سنوں گا، اب کیا کروں؟ لگا تحقیق کرنے۔ کیا کرنے لگا؟ تحقیق کرنے لگا۔ اس نے کہا یار یہی ہوگا نا، میں جا کر سلام کروں گا، وہ سلام کا جواب دے گا، میں پوچھوں گا طبیعت کیسی ہے، وہ کہے گا الحمدللہ، پھر میں پوچھوں گا دوا کون سی چل رہی ہے، وہ کسی دوائی کا نام لے گا، میں کہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، پھر پوچھوں گا حکیم ڈاکٹر کون سا ہے، وہ کہے گا فلاں ہے، میں کہوں گا سبحان اللہ بڑا اچھا ہے، جو بھی اس کے پاس جائے اسے شفا ملتی ہے، بس ملاقات ہوگی ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، تحقیق کر کے چل پڑا، تحقیق کر کے اپنے ذہن میں خاکہ لے کے چل پڑا۔ اب جناب والا یہ تو مطمئن ہے کہ میں بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، جا کر سلام کیا، اس نے جواب دیا، حال کیسا؟ وہ بیچارہ تھکا بیٹھا تھا بیماری سے۔ اس نے کہا مر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ مر رہا ہوں۔ اے ڈورے نو سندا تے ہے نہیں سی، انہیں کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ یہ تحقیق اس نے تو طے کیا تھا نا، طے کر کے چلا تھا، کہتا ہے الحمدللہ۔ اس کے تیور بدلے میں تیرے گھر سے کھاتا ہوں جو الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا چلو ایک سوال تو ہو گیا، دوسرا سوال،
اچھا دوا کون سی چل رہی ہے؟ اس نے کہا زہر پی رہا ہوں۔ کہنے لگا سبحان اللہ، اس میں تو بڑی برکات ہیں، اس دوا میں تو بڑی برکتیں ہیں، صحت ہی صحت، شفا ہی شفا۔ اس کے جناب والا اب مریض آدمی، جب اس نے یہ کہا اسے اتنا غصہ آیا، وہ چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تیسرا تیر بھی چلاؤں، میں تو طے کر کے آیا ہوں ثواب لینا تیمارداری کا۔ اس نے کہا حکیم کون سا، کس سے علاج چل رہا ہے؟ اس نے کہا اسرائیل سے۔ کس سے؟ اس نے کہا ماشاءاللہ، جہاں اسرائیل جہاں یہ حکیم آتا ہے اپنے ساتھ 70 برکتیں لے کے آتا ہے۔ کتنی برکتیں لے کے آتا ہے؟ 70 برکتیں۔ اس نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہاں سے نکلا، توجہ کرنا، وہاں سے نکلا، سوچا یار میں تو ثواب لینے گیا تھا، تیمارداری کرنے گیا تھا، یہ جوتے بھی کھائے اور کئی سال کی دوستی بھی چلی گئی۔ اللہ اکبر، یہ جو رسول اور فقہا سے اجتہاد کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن جب ان کو فرشتے جوتے ماریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے نبی اور فقہا کی تحقیق کو ماننے والے جب جناب والا جنت جا رہے ہوں گے، جب انہیں قرآن پڑھنے پہ، نماز پڑھنے پہ، روزہ حج زکوٰۃ تمام عقائد و مسائل پہ جب ان کو ثواب مل رہا ہوگا، کہیں گے یہ بھی یار تحقیق تو ہم نے بھی کی تھی، قرآن تو ہم بھی پڑھ رہے تھے، ہم نماز تو ہم بھی پڑھتے تھے، لیکن انہیں اجل مل رہا ہے، ہمیں جوتے مل رہے ہیں۔ ہم نے کہا تمہاری تحقیق ویسے تھی جیسے اس بہرے کے تھی۔ تو بھائی یہ جو تحقیق کے نام پہ امت سے بلا وجہ اختلاف کر رہے ہیں، آپ حضرات توجہ کرنا، میں نے شروع میں عرض کیا ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج۔ الحمدللہ ہم اپنے شیخ کو، اور اللہ نے آپ حضرات نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں اور لوگ نہیں ہوں گے، لیکن جو فن مشکل سے مشکل عقیدہ، مشکل سے مشکل مسئلہ کیسے آسان الفاظ میں عوام کے ذہن میں حضرت شیخ صاحب ڈالتے ہیں، میں نے کہا کوئی عالم مجلس میں بیٹھا ہو وہ بھی واہ واہ کر اٹھتا ہے، اگر کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو وہ یہ شکوہ نہیں کرتا۔ یہ باتیں پہلے تھی، لوگ کہتے تھے یار کسی مناظر کی گفتگو سنیں گے، وہ عقیدے کی بات کرے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ الحمدللہ میرے شیخ کی برکت سے جہاں اور بہت سارے فاصلے سمٹے ہیں وہاں یہ بات بھی ختم ہوئی ہے۔ اب لوگ شوق در شوق سے آتے ہیں کہ اگر حضرت استاد جی کی مجلس میں آئیں گے عقیدہ بھی سمجھ آئے گا، مسئلہ بھی سمجھ آئے گا اور فضائل بھی سمجھ آئیں گے۔ فائل آپ حضرات کے پاس ہے، دلائل آپ حضرات کے پاس ہے، بس ان کو فٹ کیسے کرنا ہے۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں خاکہ آیا، اگر یہ تحقیق شدہ وہ ایک ہاتھ والا مصافہ تو نہیں، خنجر اور تلوار، آپ ان کو دیکھا کریں یوں ہاتھ گھما کے جیسے لاتے ہیں نا، پھر انسان دیکھتا ہے یار یہ مصافہ کرنے آیا ہے یا پھر مجھے جناب والا مارنے آیا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ماموں کانجن میں ان کا مدرسہ ہے تو اکثر وہ راستے میں دیکھتے ہیں، کچھ پہچانتے، جو پہچانتے وہ تو زحمت نہیں کرتے، جو نہیں پہچانتے وہ داڑھی دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر پھر وہ جناب اپنا ہاتھ جو ہے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کا منظر میرے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، ان لوگوں نے رسول اور فقہا کی جہاں جناب والا اجتہاد اور ان سے یہ حق چھیننے کی کوشش کی، اب اپنی تحقیق انہوں نے پیش کرنا شروع کی ہے۔ امت سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ مصافہ کا بھی ہے کہ مصافہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے یا دو ہاتھ سے کرنا ہے، اس میں بھی انہوں نے امت سے اختلاف کیا۔ آئیے ذرا اس مسئلے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل و سنت والجماعت کا اس حوالے سے موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف ہے السنت فی المصافحۃ بکلتا یدیہ۔ کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ ہمارا جناب والا اس مسئلے کے حوالے سے ہمارا نظریہ ہے، ہم کہتے سنت ہے، اور ان کے ہاں یہ کہتے نا دو ہاتھ سے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا کیا ہے۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں، آپ حضرات ابھی مدرسے کے ماحول میں ہوں گے، جب آپ باہر نکلیں گے آپ کا ان سے واسطہ پڑے گا۔ حضرت اقاڑوی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ان سے بات کرنے سے پہلے ایرا لگا لو، ایرا باندھ لو۔ کیا مطلب؟ وہ جو جناب والا میدان سجاتے ہیں نا، نشان لگاتے ہیں
کہ اس سے باہر نہیں نکلنا. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا، ان کا دعویٰ اور پھر جناب والا دعوے کے بعد یہ اپنے دعوے سے ان کو نکلنے نہ دو. اب دیکھنا، ہم کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ سنت، ان کے ہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا 1 ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے. اور جو لوگ 1 ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرتے 2 سے کرتے ہیں، یہ ناواقف لوگ ہیں، انہیں علم نہیں ہے، انہیں حدیث مبارکہ کی سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا کہ سمجھ کسے ہے کسے نہیں. سب سے پہلے ہمارا دعویٰ اور موقف، ان کا موقف، ہم کہتے 2 ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ 1 ہاتھ سے. اب چونکہ ہم نے یہاں پہ لفظ سنت استعمال کی ہے، ذرا آپ اس کو بھی سمجھنا، وقت مختصر، اب میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا. ہم نے سنت کہا، اللہ اکبر، کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے؟ سنت ہے. ہم نے حدیث نہیں کہا. اس کی وجہ کیا ہے بھائیو؟ اس کی بہت ساری وجوہات، میں 2-4 وجہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. نمبر 1 یاد رکھنا کہ حدیث مبارکہ وہ ضعیف بھی ہوتی ہے لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی. ہاں، حدیث مبارکہ ناسخ اور منسوخ، پہلی منسوخ بعد والی اس کی ناسخ بنتی ہے، لیکن سنت مبارکہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ جناب والا جب آپ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ پہلے دور کی، یہ بات والے دور کی، سنت میں ایسا نہیں ہوگا، یہ پہلے دور کی، بات والے دور کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے وہ بھی سنت مبارکہ کا دی ہے. النکاح من سنتی، یہ نہیں فرمایا النکاح من حدیثی، اور فرمایا جو ایسے وقت میں جب میری سنتیں دب رہی ہوں، مٹ رہی ہوں، جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ ایک حدیث کو زندہ کرے گا. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی سنت مبارکہ کی دے رہے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 2، آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ کام ہے، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ، کہ سنت اسے کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جو دین کے اندر چل نکلا ہو، تسلسل کے ساتھ جاری ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. اب میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا کہ مسئلے کو فٹ کیسے کرنا ہے، بس میں مختصر سے اشارے کر کے اب اپنے مسئلے پہ دلائل شروع کرتا ہوں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہم نے سنت کیوں کہا اور سنت کسے کہتے ہیں، ایک بات ذہن میں اور بٹھائیے گا. اللہ اکبر، کیوں میں نے اس ترتیب سے دلائل آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں. میں اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اب امت کی قیامت تک رہنمائی کون کرے گا؟ اہل علم فرماتے ہیں 4 طرح کے طبقے جو ہیں وہ رہنمائی کریں گے. نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہا، نمبر 4 علماء. یہ 4 طرح کے طبقے جو ہیں یہ امت کی رہنمائی کریں گے. اس پہ دلائل کیا ہیں؟ وقت کو دیکھتے ہوئے میں اس بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اس پہ میں دلائل عرض نہیں کرتا. یہ 4 طبقے رہنمائی کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہم نے سنت کہا، سنت کیوں کہا، سنت کی تعریف اور یہ 4 طبقے. آئیے ذرا اب ہم اپنے دلائل شروع کرتے ہیں. کیا شروع کرتے ہیں؟ ہم اپنے دلائل شروع کرتے ہیں کہ مصافحہ جو ہے وہ کتنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ مصافحہ کتنے ہاتھ سے سنت ہے؟ 2 ہاتھ سے سنت ہے. بخاری شریف، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے باب باندھا، باب المصافحہ. اس باب کو باندھ کر آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ مصافحہ کرنا سنت ہے. مصافحہ کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے. یہ پہلی بات آپ نے ثابت کر دی. اتنی بات کہنے کے بعد اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ خاموش ہو جاتے پھر احتمال ہو سکتا تھا مصافحہ 2 ہاتھ سے ہے یا 1 ہاتھ سے ہے، یہ احتمال باقی تھا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس احتمال کو ختم کر دیا. آپ نے یہ پہلا باب باندھا، باندھنے کے بعد
پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ۔ کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے تشہد سکھایا اس طرح کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی حضور کے دو ہاتھوں کے درمیان میں تھی۔ یہ پہلا باب باندھ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کا ارشاد نقل کر کے اتنی بات ثابت کر دی کہ مصافحہ مسنون ہے۔ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے یہیں پہ بات کو ختم نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا اگر یہاں پہ بات ختم کر دیتے احتمال ہو سکتا تھا کہ بھائی مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے یا دو ہاتھ سے۔ آپ نے اس کے بعد پھر دوسرا باب باندھا، باب الاخذ بالیدین۔ کیا مطلب؟ کہ مصافحے کے اندر دو ہاتھوں سے پکڑنے کا باب۔ اب دیکھیے یہ باب کون باندھ رہا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ پہلے صرف مصافحہ کا باب باندھا، پھر باب الاخذ بالیدین کہ مصافحہ کرتے وقت دو ہاتھوں سے ہاتھوں کو کیا کرنا؟ پکڑنا، اپنے ہاتھوں سے جناب والا مصافحے کے دوران پکڑنا۔ اس باب کو لائے ہیں اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دوبارہ اس میں نقل کیا اور نقل کر کے بتا دیا کہ مصافحہ جو ہے وہ دو ہاتھ سے سنت ہے۔ دو ہاتھ سے کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوبارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کر آئے۔ تو میں نے کہا پہلے آپ نے صرف باب باندھا، باب باندھ کے آپ نے اس پہ جناب والا مسنون ثابت کر دیا، پھر باب الاخذ بالیدین باندھ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مصافحہ دو ہاتھ سے ہے۔ جب ہم نے یہ روایت پیش کی اب آگے جو ان کو اپنی تحقیق پہ ناز ہے انہوں نے کہا نا یہ جو حدیث مبارکہ ہے، پہلا اعتراض یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس سے دو ہاتھ کا مصافحہ ثابت نہیں ہوتا، اور جو لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ معاف فرمائے انہیں حدیث کا فہم نہیں ہے، وہ حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اور جناب والا وہ کہتے ہیں یہ کوئی حدیث کی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ تو حدیث مبارکہ کی توہین کر رہے ہیں۔ یہاں تک الفاظ کہہ دیے ان کے جناب والا مولوی صاحب حکیم محمد اسرائیل کہتا ہے دیکھو یہ کوئی حدیث کی خدمت نہیں بلکہ نعوذ باللہ حدیث کی توہین ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بابو جی اپنی توپیں چلانے سے پہلے دیکھ تو لو یہ توپوں کا رخ ہے کس طرف۔ یہ جو دو ہاتھ سے مصافحہ یہ ہم نے ثابت نہیں کیا بلکہ کس نے کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ جو کہا جا رہا ہے انہیں حدیث کی سمجھ نہیں ہے، حدیث کی فہم نہیں ہے، یہ حدیث سے دشمنی ہے، حدیث کی توہین ہے۔ تو گویا یہ لوگ ہم حنفیوں کو نہیں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں او بھائیو یہ قرآن کا نام ضرور لیتے ہیں، یہ حدیث کا نام ضرور لیتے ہیں، یہ مکہ مدینے والوں کا نام ضرور لیتے ہیں، یہ امام بخاری کا نام ضرور لیتے ہیں لیکن ان کو مانتے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ انہیں حدیث کا فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ تو حدیث کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے اسے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم نے تو ثابت نہیں کیا، کس نے ثابت کیا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ پھر جناب والا فوراً کہنے لگے دیکھو تم یہ جو حدیث پیش کر رہے ہو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میری ہتھیلی ایک۔ ہم نے کہا ہاں ان کی ہتھیلی ایک ہے لیکن حضور کے ہاتھ مبارک کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ تو ہم نے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے۔ پھر کہنے لگے جناب والا صحابی کا تو ایک ہاتھ ہے۔ ہم نے کہا نا جو بات تم ثابت کرنا چاہتے ہو یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مصافحہ فرمائیں اور دو ہاتھ نکالیں اور ہوں صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ہوں اور جناب والا وہ اپنا ایک ہاتھ نکالیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھانا چاہتے ہیں یہ جو میری ہتھیلی ہے نا، یہ جو میرا ایک ہاتھ ہے یہ بڑا قسمت والا ہے۔ جب میں نے حضور سے مصافحہ کیا، جب آپ مصافحہ کرتے ہیں درمیان میں ہاتھ ایک آتا ہے، ایک ہاتھ باہر رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور کے دونوں ہاتھ اور درمیان میں میرا ایک ہاتھ، وہ تو اعزاز بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا صحابہ حضور کا ادب کرتے تھے بے ادبی، اور جو نعوذ باللہ نہ صحابہ کا ادب کریں
نہ جناب تابعین تبع تابعین کا ادب کریں، نہ اپنے علماء کا ادب کریں، ان کے بڑوں کی کوئی کتاب پیش کر دو اٹھا کے پھینکتے ہیں، نہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے تم یہ سوچ سکتے ہو، ہم کبھی سوچ سکتے۔ تو میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کے اس ارشاد کو نقل کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ مصافحہ کتنے ہاتھ سے ہے؟ 2 ہاتھ سے ہے۔ الحمدللہ ہم اونچے اونچے دعوے نہیں کرتے، لیکن ہم امام بخاری کو بھی مانتے ہیں، دیگر محدثین اور فقہاء کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ جو کہ وقت ہو گیا، بس میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائیو فائل آپ حضرات کے پاس ہے، بس میں آخری گزارش کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو 2 فرقے، ایک وہ جو نبی سے حق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا وہ جو فقہاء سے حق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، کیا خیال ہے علمی میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور الحمدللہ آپ ارادہ نہ بھی کریں، آپ نہ بھی کہیں، الحمدللہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اندازہ آپ حضرات کو بھی ہے، وہ میں نہ مانوں کی بات، وہ تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں، لیکن اندازہ آپ حضرات کو بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر بھی کرتے رہے، اور اس وقت آپ حضرات پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں، میں نے کہا میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، الحمدللہ پوری دنیا میں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، یہ آپ کا مرکز، یہ آپ کی جماعت اور حضرت شیخ صاحب، الحمدللہ یہ دونوں فرقے جو قرآن کا نام لے کے کبھی حدیث کا نام لے کے لوگوں کے عقائد و نظریات کو لوٹ رہے ہیں، الحمدللہ ان کے مقابلے میں الحمدللہ علمی جنگ جاری ہے۔ کہو الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں آپ حضرات کو اس بات کا اندازہ نہیں، کارگزاری جس ساتھی کے ذمہ ہوگی وہ آپ حضرات کے گوشت گزار کرے گا۔ اس مرکز اور جماعت اور حضرت کی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ مرکز کے ساتھ جماعت کے ساتھ جڑیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو ہرگز نہیں، بس اپنی پڑھائی پہ توجہ دیجئے۔ جو حضرات علماء بھی کثیر تعداد میں آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ہم تو پہلے اعلان کرتے ہیں ہم گولی والے بھی نہیں ہیں، ہم گالی والے بھی۔ کوئی گولی والا ملے، کوئی گالی والا ملے، ہم کہتے ہیں بابو جی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارا گولی سے بھی کوئی تعلق نہیں، گالی سے بھی کوئی تعلق ہے، ہم تو دلائل کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں اپنے عقیدے اپنے نظریے پہ دلیل دینے سے کوئی منع کرتا نہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے، فوائد آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور آپ بھی اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، یہ جو دونوں فرقے ہیں ان کا علمی مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مرکز سے جڑیے اور ہماری جماعت سے جڑیے، خانقاہ سے جڑیے، حضرت کی ذات سے جڑیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا عقیدہ نظریہ سمجھ کے اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی اعتراض کرے تو دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ